أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومغاليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات بجی خاندان جملہ مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ تمام مرحومین کے لیے شہداء اسلام کے لیے بالخصوص ڈاکٹر سید محمد ابراہیم الحسین فرحمو خاتون اور زاہدہ خاتون ان کی سال ثواب کے لیے اور تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہوئے سب کے درجات کی بلندی کے لیے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. صلوات کے لیے کل آپ کی خدمت میں ان قسموں کے معنی مختصر تعارف عرض کیا. والفجر کے ذہن میں یہ جملہ عرض کیا کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ حسین کا ہے اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے. یہ باتیں کبھی بعض افراد کے لیے تھوڑی سی سخت اور مشکل ہو جاتی ہیں. میں نے یہاں اسی منبر سے
یہ الفاظ جو مجھ تک پہنچے وہ ہمارے ہی ایک بزرگوار یہ فرما رہے تھے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور حسین سے کم محبت کرنی چاہیے. میں نے یہ سنا، ایک عرصے تک اذیت میں تکلیف میں رہا. بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے کہ ہم ایسی باتیں کر کے تو توحید کے داعی اور موحد ہونے کا اعلان کرتے ہیں، درحالی کی یہ باتیں توحید کی بالکل 100% خلاف جاتی ہیں. اور انہی حساب سے میں نے اور جملہ آپ ہی کے ممبر سے وہ یہ سنا کہ اگر آپ سامعین سے پوچھ رہے تھے، ممکن ہے آپ کے حافظوں میں، کہ اگر آپ شہر میں داخل ہو اور شہر میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ مجلس حسین کا اشتہار دیکھیں تو آپ کی تکان سفر دور ہو جاتی اور آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ درس تفسیر قرآن کا اشتہار دیکھیں تو پھر ایسے نہیں ہوتا. اور وہ یہ چاہ رہے تھے اور ان کا مدعا یہی تھا کہ جس طرح سے مجلس کا اشتہار دیکھ کے آپ کے چہروں پہ بشاشت، خوشی اور دل میں تازگی آتی ہے، اسی طرح سے درس تفسیر قرآن مجید کا اشتہار دیکھ کر بھی یہ باتیں آپ نے بھی سنی اور میں نے بھی سنی، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجلس حسین میں اور درس تفسیر قرآن مجید میں فرق کب سے ہوئے. یہ فرق کس نے قائم کیا؟ ہم مجالس امام حسین علیہ السلام کو ختم قرآن سے افضل مانتے ہیں. اور کیوں افضل مانتے ہیں؟ قرآن پڑھا زیادہ جائے، سمجھا نہ جائے، اس کی حیثیت اور ہے، اور پڑھا تھوڑا جائے لیکن سمجھا جائے، اس کی حیثیت اور ہے. مجلس حسین ابن علی میں شاید پڑھی تو ایک آیت جاتی، لیکن 1 گھنٹہ یا کم و بیش عالم اور خطیب اس آیت کے مفاہیم اور مطالب کو حاضرین، مخاطبین اور سامعین کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے زندگی ساز بن جاتا ہے. اور ختمی مرتبت نے بھی کثرت تلاوت پر زور نہیں دیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. کہ قرآن کو پاروں میں نہ پیغمبر نے تقسیم کیا، نہ 12 اماموں میں سے کسی امام نے تقسیم کیا. قرآن کو پاروں میں 30 ٹکڑوں میں قاریوں نے تقسیم کیا تاکہ آپ ہر روز ایک جز پڑھیں تو 30 دنوں میں یہ قرآن مکمل ہو جائے. کس نے کہا کہ آپ مہینے میں قرآن مکمل کر لیں؟ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا قطعی طور پر کہ ہم ہر روز لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، یا ہر روز 1 پارہ پڑھیں، یا 2 پارے پڑھیں، 3 پارے پڑھیں، پھر 10 دنوں میں ہم قرآن مکمل کر لیں. پروردگار ہم سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم راتوں رات آنکھیں بند کر کے شبینے کریں اور
نماز عشاء کے بعد جو قرآن شروع کریں لاؤڈ سپیکر کھول کر 180 کی رفتار سے دھڑا دھڑ پڑھتے چلے جائیں پھر پوری کوشش ہو کہ کسی بھی طرح سے آذان فجر سے پہلے یہ قرآن ہم ختم کریں۔ جس قرآن کو اترتے ہوئے 23 سال لگ گئے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کو ایک ہی رات میں پڑھ ڈالے، اور شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھنے کے بعد کہاں کھڑا ہے؟ جب صبح ہوئی تو کہاں پہنچا؟ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی، سو اب بھی ہے۔ کوئی تغیر و تبدل برقرار نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھیں، نہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس عمل کی تائید فرمائی ہے۔ ایک جوان پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، آپ کے کردار سے، مجھے اسلام کی جزیات کا معلوم نہیں، میں اسلام کی تفصیلی احکامات نہیں جانتا، آپ کی شخصیت اور آپ کی کردار سے متاثر ہو کر میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام کے عالی معارف تعلیم دیں۔ ابو جعفر یعقوب کلینی نے اور اہل سنت مورخین محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، آپ مجھے اسلام کے عالی معارف تعلیم دیں۔ یہ مدینے کے آخری سال تھے، اور پیغمبر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک نو مسلم کو تفصیلی وقت دیں، تو نیا اسلام قبول کرنے والوں کو ختمی مرتبت کسی سینئر صحابی کے سپرد کر دیتے تھے، اور اس جوان کو پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود کی سپرد کیا کہ آپ ان کو اسلام بتائیں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ اور 3 دن کے بعد پیغمبر کی جب ملاقات ہوئی عبداللہ بن مسعود سے، تو پوچھا، عبداللہ بتاؤ تمہارا نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے جو آپ کو سپرد کیا میں نے پڑھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو چھوڑ کے چلا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا، وہ تو بڑے شوق اور ذوق سے آیا تھا، بڑی لگن اور چاہت سے آیا تھا، پھر کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ ذمت میں جتنی احادیثیں اکثر ابو ہریرہ سے آئی ہیں، لیکن بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، اس لیے بسا اوقات وہ حقائق کو چھپا دیتا ہے۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ کی کئی دفعہ ان کو تازیانے بھی لگے، درے بھی مارے گئے، تو انسان کی کچھ مشکلات ہوتی ہیں، خواہ وہ شکم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی اور مسئلہ، لیکن یہ ابو ہریرہ انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں، اور اس قبیل کی بہت ساری روایات ہیں۔ کام سب بیٹھے تھے اور ہم نے دیکھا کہ حسن اور حسین، نہ صرف امام حسین، یہ مسجد نبوی میں داخل ہو کر آگے گزر کے جا رہے تھے، اور ابو ہریرہ جو ہم سے محو گفتگو تھے، گفتگو چھوڑ دی اور دوڑتے ہوئے جا کر آگے بڑھے اور جھک کر حسین کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد امام حسین کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ آ کر ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے۔ تو ہم نے یہ سوال کیا ابو ہریرہ سے کہ آپ نے یہ محفل جو گفتگو چل رہی تھی، ایک بچے کے آنے پہ آپ نے، چاہے وہ رسول اسلام کے نواسے تھے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا، اور کیوں اس طرح سے آپ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر سلام کیا اور پھر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا، پھر واپس آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی، کہا کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اور میں اکیلا تھا، میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر خاتم مسجد
مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر انہوں نے نماز شروع کر دی. نماز پڑھ رہے ہو اور ابھی پیغمبر حالت نماز میں تھے کہ میں نے دیکھا کچھ فاصلے کے بعد، کچھ دیر گزرنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کے نواسے حسن اور حسین یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جبکہ امام حسن کی عمر تقریباً 6 سال تھی اور پیغمبر کی نماز متاثر ہو رہی. شاید پیغمبر نماز آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ نواز، اور مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے میرے بیٹے حسن اور بیٹے حسین کو مجھ سے کیوں جدا کیا؟ در حالی ان دونوں کی مرضی یہ تھی کہ میری پشت پر سوار رہیں. اے ابو ہریرہ صرف حسن و حسین کی مرضی نہیں تھی بلکہ اللہ کی مشیت بھی یہی تھی کہ وہ میری پشت پر سوار رہیں. اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ میں اس پورے جہان میں سب سے زیادہ ان دو سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے. اور کہا ہے ابو ہریرہ میرا اللہ بھی ان دونوں سے انتہائی محبت کرتا ہے اور ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت. رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. کلمہ نفی مفید حصر ہے تو معنی یہ بنے گا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس کائنات کے تمام انسانوں عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا. یہ عبادت جو خاص ہے اللہ کے ساتھ، جس ہستی نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں اور خدا کی طرف سے، اسی ہستی سے محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ بتائیں عبادت ہے کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور پھر فرمایا کہ ذکر علی عبادت، صرف دیکھنا نہیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت خدا ہے. پھر اضراب کیا اور فرمایا کہ حب علی عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. تو آئیے رسول سے سوال کیجیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا، اور جب پیغمبر سے پوچھا گیا عبادت کیا ہے تو کہا علی سے محبت کرو، علی کا ذکر کرو، علی کے چہرے کی طرف دیکھو. تو اب ایک باشعور انسان اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ محبت علی کی اور عبادت خدا کی، ذکر علی کا اور عبادت خدا کی، دیکھو علی کو اور عبادت خدا کی. کیا رابطہ ہے ان دو باتوں میں؟ اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ علی ہے کون، اور سمجھنا پڑے گا کہ حسین کون ہے، تاکہ پھر اس محبت میں وحدت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. اور قرآن فرماتا ہے جناب مریم سے متعلق سورہ آل عمران میں
وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب زکریا جو مریم کے خالو تھے، انہوں نے جناب مریم کی کفالت کی. کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. جب بھی زکریا محراب پہ عبادت میں جاتے عیسیٰ کے پاس کھانا لے کر، تو دیکھتے پہلے سے ہی وہاں پر انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے. تو جناب زکریا پوچھتے انا لک ھذا، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو مریم جواب دیتی قالت هو من عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے. یہ مقام ہے مریم کا. کلما، جب بھی جناب زکریا محراب عبادت میں جاتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس انواع و اقسام کے کھانے پڑے. اور یہی مریم جیسے ہی جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، خدا نے فرمایا اب آپ بیت المقدس سے باہر تشریف لے جائیں، اور چلی گئی. اور ولادت کے بعد جب ایک خاتون کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، آپ پر نقاہت طاری ہوئی. وہ اللہ جو اس سے پہلے جناب مریم کو بن مانگے جنت کے کھانے بھیجتا رہا، اب اسی مریم کو مانگنا پڑا ہے کہ پروردگار مجھے خوراک کی ضرورت ہے، میرے کچھ کھانا بھیج. بھیجا خدا نے؟ نہیں بھیجا. کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، سورہ مریم آیت نمبر 25. اے مریم آگے بڑھو، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی تنے کو زور زور سے ہاتھ مارو تو ساکت علیہ کے رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لو. تو جب تک محراب عبادت میں رہی جتنا عرصہ، بیت المقدس میں تو بن مانگے کھانا آتا رہا. اور جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور ضرورت بھی ہے اور نقاہت ہے، تو اب کھانا مانگا، اور تب بھی خدا نے نہیں بھیجا کہ کھانا چاہیے تو جا کے اس کے تنے کو ہاتھ مارے، کھجوریں گرے کو اٹھا کھا لینا. تعجب ہوا مریم کو کہ پروردگار پہلے بن مانگے عطا کرتے تھے، آج مانگ رہی ہوں تب بھی کھانا نہیں آؤ، میں کہہ رہے ہو کہ میں خود جا کے تنے کو ہاتھ ماروں، خود گراؤں. تو خدا نے فرمایا مریم، اس لیے کہ تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت داخل ہو چکی ہے. پہلے تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، اور آج تمہارے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے. اس لیے خود سے زحمت کرو. یہ عیسیٰ ہیں اور یہ ان کی والدہ گرامی جناب مریم سلام اللہ علیہا، اور وہ علی ابن ابی طالب اور ان کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد. پہلے تو گھر سے بلایا گیا، کس کے ذریعے سے بلایا؟ کس درجہ رفیع پر فائز ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہ اللہ براہ راست ان کے دل پر الہام کر رہا ہو، گھر سے چلی ہیں. اگر بلایا نہ جاتا تو کیوں جاتی؟ اگر خود سے جاتی تو چابی مانگتی یا پھر اپنے شوہر سے کہتی کہ آپ مجھے لے چلیں. نہ، بلایا گیا، جب ہی گئیں. اگر کوئی ساتھ لے کے جاتا تو دروازے کی طرف سے لے کے جاتا. خدا نے بلایا اس لیے دیوار کی طرف سے گئی. اور 3 دن تک برابر 16 رجب تک تمام مورخین نے لکھا خانہ کعبہ کے اندر رہی. اور 3 دن تک متواتر پروردگار خوراک بھیجتا رہا. کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ علی کون ہے؟ علی کی زندگی کو سمجھنا ہے. اور یہ عقیل بھائی سال ہاں سال اور سال میں کئی مرتبہ یہ قافلے لے کے جاتے ہیں اپنے ہمراہ، کاروان عشق لے کے چلتے ہیں، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین. آپ جاتے ہیں، آپ میں سے اکثر زیارت کے لیے گئے. اب جب جائیے تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب نجف جائیں اور جا کر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں اس قبہ کے نیچے پہنچے تو زری کی جو بالائی سمت ہے، یہاں کھڑے ہو کر ذرا چھت کی طرف دیکھیے گا کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ زری علی ابن ابی طالب کی جب آپ سر کی سمت کھڑے ہوں
چھت کی طرف دیکھیں تو یہ اشعار لکھے ہیں سالہ سال سے، اور یہاں کی مجاور خواہ وہ کربلا ہے یا سامرہ یا قاسمین یا نجف یا مشہد، مجتہدین اور فقہا یہاں کے متولی ہیں، اور ایک ایک لفظ جو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر علماء کی نگرانی ہوتی، فقہا کی اور مجتہدین کی۔ اگر آج تک نہیں پڑھا تو اب جب بھی نجف جائیں غور سے سر اٹھا کے پڑھیے گا، ضبط کر لیں، ذہنوں میں محفوظ کر لیں یہ شعر۔ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ فرشتوں سے کبھی بھی نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ علی کون ہے؟ جس کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے، جس سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے، جس سے زیارت اور ذکر خدا کی عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ علی کون ہے؟ اس کے لیے علی کے آغاز کو بھی دیکھنا ہوگا اور علی کے انجام کو بھی دیکھنا ہوگا۔ میں لفظ فجر کی تفسیر میں رک کر مجبور ہو گیا کہ جملے عرض کروں، اگرچہ مجھ سے کسی نے نہیں کہا، لیکن سوال آ سکتا ہے جبکہ ایسی باتیں ہوں ہمارے منبر سے، پھر لازم ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ میں اتمام حجت کر دوں۔ علی کی زندگی کا آغاز اور علی کی زندگی کا انجام، پہلے جا کے یہ سوچئے گا، جس سے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی کہا ہے اور تمام سنی شیعہ محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ تمام متواتر اخبار اور متواتر احادیث کے تناظر میں علی اس کائنات کے وہ واحد انسان ہے جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے۔ تو جا کے سوچئے گا کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی ہے؟ کب سے کعبہ موجود ہے؟ آدم سے بھی پہلے سے، اور پھر جناب آدم نے تعمیر نو کی، ابراہیم نے تو تعمیر نو کی، 1,24,000 نبی گزرے، کسی نبی کا بیٹا کیوں نہیں کعبہ میں پیدا ہوا؟ کیوں پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی؟ علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، اور علی ابن ابی، یہ شہید مطہری نے کہا ہے، اور علی ابن ابی طالب اللہ کے جلال کے مظہر ہیں، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو اس ساری کائنات میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اور شہادت مسجد میں۔ کیوں مسجد میں شہادت ہوئی؟ پیغمبر فرماتے اگر ساری دنیا مل کر علی کے مقابلے میں آ جاتی تب بھی علی شکست ناپذیر تھے۔ کیوں شہادت کعبہ میں ہے؟ مسجد میں ہوئی، اس لیے کہ علی کی شہادت کے بارے گراں کو صرف اللہ کا گھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ علی کی زندگی کا آغاز اور یہ علی کی زندگی کا انجام، اور اس بیچ میں علی نے 63 سال گزارے۔ جب دنیا میں آئے تو پہلا کام علی نے سجدہ کیا، اور جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آخری کام علی سجدہ کر رہے ہیں، اور علی کی ساری زندگی ان دو سجدوں کے درمیان گزر گئی، اور ان دو سجدوں کے درمیان اور ان دو گھروں کے درمیان ان 63 سالوں کے کسی لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ علی کی انفرادیت ہے، یہ علی کا اعزاز ہے
شاید ہم علی کو نہ پہچان سکتے، اس لیے علی نے مجبور ہو کر اپنا تعارف کروایا اور فرمایا انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی، میں آیت اللہ العظمی ہوں، میں آیت اللہ الکبریٰ ہوں، اس ساری کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی آیت وجود نہیں رکھتی۔ آپ فقہا کو، مجتہدین کو بھی کہتے ہیں آیت اللہ عظمی، آغا سیستانی کو، آغا خامنائی کو، آیت اللہ خوئی کو، وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، ناصر مکارم شیرازی، جناب جعفر سبحانی، یہ سب مجاز ہے۔ جیسے قائد اعظم ساری کائنات میں رسول اللہ ہے، اور آپ محمد علی جناح کو جو قائد اعظم کہتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ نہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس خطے کے اعتبار سے وہ ایک بڑے لیڈر تھے، تو مجازن آپ قائد اعظم کو، ان کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ حقیقت میں عالم انسانیت میں پیغمبر سے بڑا قائد کوئی نہیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ العظمی ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کے علاوہ جو فقہا اور مجتہدین کو کہتے ہیں یہ مجاز ہے اور یہ درست ہے، لیکن حقیقی معنی میں یہ لفظ صرف ذات علی پر جچتا ہے۔ اس لیے علی فرما رہے کہ اس کائنات میں مجھ سے بڑی آیت وجود نہیں رکھتی۔ آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے بیان کیا، آیت یعنی آئینہ۔ اب میں مجبور ہوں، شاید یہ لفظ کبھی کہیں ہو لیکن تکرار کر رہا ہوں، اس بات کو پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ نہیں۔ آیت یعنی آئینہ۔ آئینہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، آئینہ نہیں دیکھتے۔ آئینہ میں اور آپ اس وقت دیکھتے ہیں جس دن خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا جس دن ہم اس آئینے کی صفائی کرتے ہیں، تب آئینے کو دیکھتے ہیں۔ آج دن میں اگر ہم نے آئینہ دیکھا تو در حقیقت ہم نے آئینہ نہیں دیکھا، ہم نے آئینے کے اندر کسی اور کو دیکھا ہے۔ آپ کنگھی لے کے آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آئینہ اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ اور علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں انا آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ العظمی، ما للہ آیت اکبر منی، اس کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی آیت وجود نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ علی نے ساری زندگی اپنے اندر ہمیشہ خدا کو دکھایا۔ جو خود تک روک لے وہ علی نہیں ہے، علی وجہ اللہ ہے۔ اس لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے شارح نہج البلاغہ، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، انہوں نے بھی نہج البلاغہ سے متعلق شرح لکھی ہے، یہ بھی اہل سنت ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدو، یہ اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ صبحی سالم اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ ابن ابی الحدید اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ اور اپنی شرح کے شروع میں کیا لکھا؟ جب دیکھا پہلے خطبے کی تفسیر کرتے ہو کہ تو مشکل کام شروع کیا، میں نے احساس ہوا تو ان لفظوں کے ساتھ اپنی علمی توحید دامنی کا احساس کیا، اظہار کیا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے الگ الگ میدان ہیں، کمالات کے الگ الگ میدان ہیں، اور یہ جتنے بھی میدان ہیں جیسے صبر ہے، استقامت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، معرفت ہے، ان الگ الگ میدانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن علی ان تمام افراد میں سب سے پہلے، سب سے اول اور سب سے آگے۔ میدان شجاعت میں علی سب سے پہلے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ میدان شجاعت خالی ہو، اور بھی شجاع ہیں۔ میدان سخاوت ہے، اس میں علی سب سے بڑے سخی اس کائنات کے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف علی سخی اور کوئی نہ ہو، اور بھی۔ اسی طرح سے میدان علم ہے، میدان معرفت ہے، میدان زہد ہے، میدان عبادت ہے، لیکن ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ایک میدان کمال، ایک میدان شرف اور ایک میدان فضیلت وہ ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا میدان ہے؟ وہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار،
کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، جیسا پیغمبر نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، اس درجہ ڈوبے ہوئے تھے، علی فنا فی ذات توحید تھے کہ علی ہر روز جب اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے اور آپ کے گھر کے باہر گلی میں دونوں طرف آپ کے عاشق، محب، آپ کے شیعہ، چاہنے والے، آپ کے شاگرد، صحابی صفیں باندھ کے علی کا انتظار کر رہے ہوتے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ جیسی علی آئیں میں ان کی چہرے کی زیارت کر سکوں، یہاں تک کہ جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقى هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، کہ وہ انسان جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کے نہ صرف اسی علی کے شایان نشان ہے۔ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اللہ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اس لیے کہ ذکر انسان علی کا کرتا ہے، معرفت خدا کی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اس لیے کہ چہرہ انسان علی کا دیکھتا ہے اور اس کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ کیوں علی سے محبت کرنا عبادت ہے؟ اس لیے کہ علی کی محبت انسان کو خدا تک لے جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ حب اللہ، اور علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ کہاں فرمایا پیغمبر نے کہ علی سے کم محبت کرو اور خدا سے زیادہ محبت کرو، حسین سے کم محبت کرو اور اللہ سے زیادہ محبت کرو؟ یہ کم اور زیادہ کی تقسیم ہمیں مشرک بنا دے گی۔ عین توحید اور روح توحید جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ محبت حسین محبت خدا ہے، اور اللہ نے اس محبت کو انسانوں پر واجب قرار دیا ہے، پروردگار نے اس شرف کو انسانوں پر واجب قرار دیا۔ مگر کس امام نے زندگی میں کسی انسان کو اپنی طرف بلایا؟ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحید وسلم اپنے ایک صحابی پر حد جاری کی، چوری کی اس نے، اور چوری کے نتیجے میں جب مولا متقیان کو پتہ چلا تو آپ نے اس کی 4 انگلیاں کاٹ دی۔ یہ ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے وہ ہاتھ سے مراد یہ 4 انگلیاں، چونکہ یہ باقی حصہ خدا کے لیے انسان نے سجدہ کرنا۔ تو آپ جب انگلیاں کٹی تو یہ انگلیاں اٹھا کر علی کی بارگاہ سے جا رہا ہے، اور ایک منافق اسے رستے میں ملا۔ علامہ قندوزی نے اور باقی علماء نے اس واقعے کو تحریر کیا۔ منافق ملا اور کہا بڑی علی کی باتیں کیا کرتے تھے، آج تو علی نے تمہارے ہاتھ کاٹ دی اور تو ہر وقت علی کی باتیں کرتا تھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ آج تو میرے دل میں علی کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ کہ وہ کیوں؟ علی نے تمہارے ہاتھ کاٹے اور تم کہہ رہے ہو محبت میرے دل میں اضافہ ہو گیا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ حدود الہیہ کے اجراء میں دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھتا، اور علی اس کائنات کے عادل ترین انسان ہے۔ تو یہ گفتگو ایک اور صحابی علی رشید حجری کے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ دوڑتے ہوئے گئے امیر المومنین کے پاس اور کہا کہ اس طرح آپ نے اپنے جس صحابی پر حد جاری فرمائی، انگلیاں کاٹی، انگلیاں کٹی وہ لے کے جا رہا تھا اور کسی منافق نے تانا دیا اور اس نے یہ کہا۔ یہ سنا امیر المومنین کی آنکھوں میں اشک آ گئے، اشک آئے۔ اب امام حسن مجتبیٰ سے خطاب کیا کہ حسن مجتبیٰ جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ۔ یہ شرافت انسانی ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ اب جب حد جاری ہونے کے بعد پاک ہو چکا ہے، نام نہیں لیا،
کہ حسن مجتبیٰ جاؤ، جا کر اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ۔ امام حسن مجتبیٰ گئے، ابھی وہ صحابی گھر نہیں پہنچا تھا، خون گر رہا ہے، کٹی انگلیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ نے روکا، کہا ہے بابا بلا رہے۔ اور جب بلا کے لے کے گئے، پڑھیے اس واقعے کو ابن ابی الحدید نے بھی لکھا اور مورخین نے بھی لکھا، جب پلٹ کر آیا مولا متقیہ نے کہا یہاں بیٹھو، بٹھایا اور خود مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر امام حسن مجتبیٰ سے کہا اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کرو، لگاؤ، ادھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے، اور کچھ لمحوں کے بعد اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گئیں۔ لیکن علی نے یہ کیوں کیا؟ جبکہ خمینی بت شکن فرماتے کہ علی ابن ابی طالب ولایت تکوینیہ کے حامل ہیں، اور سورہ یاسین کی تفسیر کے آخر میں فرمایا کہ جو خدا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے پھر کہتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے، کہ یہ بشر کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کا ارادہ وہی کہنا وہی ہو جانا ہے۔ اور علی جو اللہ کے ارادے کا مظہر ہے، اگر اسی لمحے کہیں کہ انگلیاں ہاتھ رکھ دیں جڑ جائیں، تو جائے نماز کیوں بچھائی اور مصلی کیوں بچھایا؟ اور مصلی بچھانے کے بعد بیٹے حسن سے کہا کہ آپ انگلیوں کو ہاتھ کے ساتھ جوڑے، اور خود ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اس لیے کہ اگر علی مصلی بچھائے بغیر اس کی انگلیوں کو جوڑ دیتے تو لوگ علی کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور علی وہ ہے جو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، خدا کی طرف متوجہ کرتا۔ اس لیے علی کی محبت اللہ کی محبت، اس لیے حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ مگر حسین نے اپنے پاس کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا؟ اگر خود سوچئے کہ آخر بھلا یہ کیا بات ہے کہ ایک آنسو کی قیمت جنت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ باتیں عقل میں آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں۔ من بکا او ابکا او تباکا، جو رویا، جس نے رلایا، اور جس نے دوسروں کے رونے کا سامان پیدا کیا، بانی مجلس، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ آنسو کتنا حقیر ہے، جب آنکھ سے بہہ گیا تو اس کی کیا قیمت ہے، لیکن یہ آنسو جب حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو اس کی کم از کم قیمت جنت بن جاتی ہے۔ تو یہ حسین کون ہے؟ جبکہ پیغمبر کی قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، تو حسین کون ہے؟ جس کی قبر کی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دیا۔ یہ حسین کون ہے کہ جس کے بارے میں سید ابن طاؤس نے لکھا کامل الزیارات میں کہ جب زائر جا کر حسین کی قبر یا زری میں ہاتھ رکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، آج تمہاری کیفیت وہ ہے جیسے تم ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تھا۔ یہ حسین کون ہے جو لمحوں میں اپنے دشمن کو علیہ السلام بنا دیتا ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ ورنہ حر ابن یزید الریاحی جب حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے کیا کہا؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ پہچانیے، پھر فرق کیجیے گا اللہ کی محبت اور حسین کی محبت میں۔ اللہ کی مشیت اور حسین کی مشیت میں فرق کرنے والے، اللہ کی رضا اور حسین کی رضا میں فرق کرنے والے، جیسے ہی حر نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین کہہ دے میں نے تمہیں معاف کیا، یا کہہ دے تم قابل معافی نہیں ہو۔ جائیں پڑھیں ہر مقتل میں 56 کتابوں میں کیا لکھا ہے، حسین نے فرمایا ہو جا اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین رضا خدا کا مظہر، وہ حسین جو روز عاشور فرما رہے خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ خلقت الخلق طرا فی ہواک، تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ ممکن ہے کوئی علی اصغر جیسے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ ذبح کروا دے؟ اگر حسین خدا کو روبرو نہ دیکھ رہے ہوتے تو علی اصغر کو کیسے
یہ عشق خدا ہے۔ حسین نے اپنا سب کچھ، جیسا امام زمانہ، کسی نے، علامہ ہلی نے جب یہ حدیث پڑھی من بکاؤ ابکاؤ تباکا وجب علیہ الجنہ، تو کہا کہ اگرچہ سند درست ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ چند آنسوؤں کی عوض میں پروردگار جنت دے دے۔ تو انہوں نے عمل کیا، اور عمل کے نتیجے میں امام زمانہ کی جب زیارت ہوئی تو پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ واقعاً یہ کلام ہے، حدیث ہے کہ اگر کوئی حسین کے غم میں آنسو پائے۔ تو امام زمانہ نے جو داستان سنائی اس بوڑھیا کی، جس نے اپنی وہ گوسفندہ بکری آنے والے مسافر کو کھلا دیا، کہا اس کی جب بھوک مٹانے کی، تو پوچھا بعد میں بتاؤ جب اس کا عوض کیا ہو سکتا؟ تب تفصیلی داستان ہے، تو کہا کہ اس خاتون نے اپنا سب کچھ متاع اٹھا کے اس کو دے دیا، اب وہ دوسرا ہے، سردار ہے، اور اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو حق کیسے ادا ہوگا؟ حق ایسے ادا ہوگا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سب اس کو دے دے۔ وقت کم تھا اس لیے میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکا۔ جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، ان کی محبت میں وحدت ہے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے، یہی معصومین نے سمجھایا۔ مگر اللہ کی ولایت اور علی کی ولایت ایک دوسرے کے عرض میں ہے، اللہ کے عرض میں کوئی کچھ نہیں ہے، یہ معصومین اللہ کے طول میں، اللہ نے یہ عزت اور اختیار ان کو دیے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ علی اکبر کی قربانی اس سے مشکل قربانی ہے جناب علی اصغر کو پیش کر، اس لیے کہ علی اکبر کی لاش بھی اگرچہ حسین سے نہیں اٹھائی گئی، لیکن علی اصغر کو کیسے اٹھایا؟ صدا استغاثہ بلند کیا، دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن خیام کی طرف سے گریے کی آواز سنی۔ حضرت نے سواری کو ایڑ لگائی، خیام میں پہنچے، بہن کو بلایا، کہا زینب میں نے آپ کو منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا کہ بھیا حسین کیا کہوں کہ قیامت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیے، علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور تڑپتے تڑپتے بالآخر خود کو جھولے سے نیچے زمین پر گرا دیا۔ اب جو بھی علی اصغر کو اٹھاتا، علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے، فرمایا میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ حسین ابن علی نے ہاتھوں پر اٹھایا، لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یا ام رباب نے آواز دی آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے سپرد کر جائے۔ بس دو جملے سنے، میں حضرت کی شہادت بیان نہیں کروں گا، کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے سپرد کر دیں۔ باقی خواتین نے سمجھا شاید ماں علی اصغر سے پیار کرنا چاہتی ہیں اور علی اصغر سے جدائی ان پر بڑی شاق ہے، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے ام رباب۔ علی اصغر کو اٹھایا اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور کیا کیا؟ پہلے مرحلے میں علی اصغر کا لباس تبدیل کیا، اور لباس تبدیل کرنے کے بعد علی اصغر کے کان آنکھوں میں سرما ڈالا، اور پھر رومال آپ کی کمر میں باندھا جیسے کسی سپاہی کو تیار کیا جاتا، اور پھر آستینوں کو اس طرح سے الٹ دیا کوئی سپاہی میدان جنگ میں جاتا، اور تیار کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور کیا جملہ کہا اے علی اصغر میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا، بیٹا علی اصغر جب تیر لگے ہو سکے تو گریہ نہ کرنا اور تیر کھا کے مسکرا دینا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے، اگر آپ گریہ کریں گے آپ کے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اے علی اصغر ابھی جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کے دادا علی، آپ کی دادی فاطمہ حوض کوثر پر دونوں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کوثر کا جام لیے ہوئے، لیکن علی اصغر جب دادی فاطمہ اور دادا علی آب کوثر پیش کرے تو خبردار نہ پینا اور اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا، اس لیے کہ تمہارے بابا حسین تم سے زیادہ پیاسے۔ اور اگر دادی فاطمہ پوچھ لے کہ علی اصغر ماں نے
تمہارا چہرہ دھلا کر نہیں بھیجا تو بتا دینا اے دادی پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کر بھیجتی۔ اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہمیں نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما، فہم قرآن اور فہم نہج البلاغہ عطا فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما۔ آقا ہمیں بھی امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الاخلاص۔ بسم اللہ۔